أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. بہانے لائیں گے تمہارے پاس جب تم پھر کر جاؤ گے ان کی طرف، تو کہہ بہانے مت بناؤ، ہم ہرگز نہ مانیں گے تمہاری بات، ہم کو بتا چکا ہے اللہ تمہارے احوال، اور ابھی دیکھیں گا اللہ تمہارے کام اور اس کا رسول. پھر تم لوٹائے جاؤ گے طرف اس جاننے والے چھپے اور کھلے کی، سو بتلائیں گا تم کو جو تم کر رہے تھے. آپ قسمیں کھائیں گے اللہ کی تمہارے سامنے جب تم پھر کر جاؤ گے ان کی طرف، تاکہ تم ان سے درگزر کرو. سو تم درگزر کرو ان سے، بے شک وہ لوگ پلید ہیں اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے. بدلہ ان کے کاموں کا. وہ لوگ قسمیں کھائیں گے تمہارے سامنے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ. سو اگر تم راضی ہو گئے ان سے تو اللہ راضی نہیں ہوتا نافرمان لوگوں سے. تبوک کا موقع ہے اور منافقین حیلے بہانے پیش کریں گے تبوک میں نہیں جانے کے. جب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس آ رہے تھے تو اب منافقین حیلے بہانے کریں گے. کیا کریں گے؟ حیلے بہانے. اور حیلے بہانے کو اللہ جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو انسان زور سے بھی کہے تو سنتے ہیں، انسان آہستہ بھی کہے تو سنتے ہیں، بلکہ انسان دل میں سوچے اللہ وہ بھی جانتے ہیں. کالے پہاڑ پر رات کے کالے اندھیرے میں چلنے والی کالی چوٹی کو بھی دیکھتے ہیں، اس کی آہٹ کو بھی سنتے ہیں. بس سمجھ گئے. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین کے سارے حال بتلا چکے تھے. یہ لوگ تمہارے سب کے سامنے عذر پیش کریں گے. کیا پیش کریں گے؟ عذر. جب تم ان کے پاس واپس جاؤ گے سو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سب کی طرف سے صاف کہہ دیجیے گا بس رہنے دو، یہ عذر پیش مت کرو، ہم کبھی تم کو سچا نہ سمجھیں گے. بھئی منافقین کبھی سچا نہیں ہو سکتا.
حضور پاک علیہ السلام نے کہا مومن تو سب ہو سکتا ہے لیکن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اذا حدث کذب، جب منافقین بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ کیا کرتا بولو بھائی؟ منافق بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ منافق کی پہلی صفت اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ تو اے میرے پیارے پیغمبر، آپ سب کے طرف سے ان سے کہیے منافقین اور منافقین کے ٹولوں سے کہ ہم تم کو کبھی سچا نہیں جانیں گے، کیونکہ اللہ تعالی ہم کو تمہاری واقعی حالت کی خبر دے چکے ہیں۔ بھئی حضرت نبی پاک علیہ السلام کو اللہ رب العالمین ہر بات کی خبر دیا کرتے تھے۔ میں سمجھ گئے؟ میں جو کچھ بولتا ہوں حضرت فرماتے ہیں وحی کے ذریعے بولتا ہوں۔ کیسے بولتا ہوں؟ وحی کے ذریعے۔ وحی آپ پر آتی تھی۔ 23 سالہ نبوت کے عرصے میں 24,000 مرتبہ جبرائیل امین آپ کے پاس وحی کو لے کر آیا ہے۔ کتنے مرتبہ لے کر آئے؟ 23 سالہ نبوت کے عرصے میں جبرائیل امین آپ کے پاس 24,000 مرتبہ اللہ کا پیغام لے کر آیا ہے۔ بات سمجھ گئے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خبر کر دی تو تمہارا عذر صحیح نہیں ہے۔ تمہارا عذر کیا ہے؟ صحیح نہیں ہے۔ خیر آئندہ بھی اللہ تعالیٰ اس کا رسول تمہاری کارگزاری دیکھ لیں گے، معلوم ہو جائیں گا کہ حسب زعم خود کتنے مطیع اور مخلص ہو۔ بھائی اللہ اس کے رسول دیکھیں گے تم کو کہ تم اپنے بات میں کتنے سدھر گئے، کتنے اللہ کو ماننے لگ گئے، کتنے تم اپنی بات میں مخلص بن گئے، کتنے تم اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں زندگی گزارنے لگے، یہ اللہ اس کا رسول دیکھیں گا۔ پھر ایسے کے پاس لوٹائے جاؤں گے، یعنی تم اور ہم ایسے کے پاس لوٹائے جاؤں گے جو سب کے پوشیدہ اور ظاہر حالت کو جانتا ہے۔ بھئی اللہ تعالی ہم سب کے بلکہ قیامت تک کے جو ہم سے پہلے گزر چکے ہیں سب کے پوشیدہ حالات کو اور ظاہری حالات کو جانتے ہیں۔ انہ علیم بذات الصدور، وہ رب تو دل کے بھید کو جانتا ہے۔ ابھی ہم کیا سوچ رہے ہیں وہ اللہ جان رہے ہیں۔ بات سمجھ گئے؟ اور جو کچھ تم دنیا میں کرتے تھے اللہ تعالیٰ وہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں اور جان رہے ہیں، اس کے فرشتے لکھ رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ ہاں فرشتے لکھ رہے ہیں، اور اس کا بدلہ اللہ تم کو دے گا۔ بات سمجھ گئے؟ منافقین سے کہا جا رہا ہے اس کا بدلہ تم کو ملے گا۔ قرآن کریم کی ان آیات کے اندر اللہ رب العالمین نے منافقین سے 3 باتیں ارشاد فرمائی۔ پہلی بات تو یہ کہ میرے محبوب یہ لوگ جھوٹے قسمیں کھائیں گے، جھوٹے عذر پیش کریں گے، فضول گفتگو کریں گے، آپ ان کے عذر کو قبول نہ کرو۔ کیا نہ کرو؟ ان کا عذر قبول مت کرو، ان کی بات کو صحیح مت سمجھو۔ اور حضرت نبی پاک علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ کی ہر بات کو مانتے بھی تھے اور اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو اپنے سر آنکھوں پہ رکھتے تھے۔ جب اللہ نے کہہ دیا یہ جھوٹ بولنے والے ہیں، یہ فضول گفتگو کرنے والے ہیں، ان کے بات میں دم نہیں، ان کے بات میں سچائی نہیں،
یہ کھرے اور کھرے نہیں، آپ ان کی بات کی تصدیق مت کرنا، ان کے جھوٹے عذر قبول مت کرنا۔ کیا مت کرنا؟ نمبر 2 کہ بھائی وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ، اگر تم سچی پکی توبہ کر لو گے، مہلت دی گئی۔ بھئی اللہ رب العالمین بہت کریم ہے، ایک دم کسی کو نہیں پکڑتے، مہلت دیتے ہیں۔ بولو کیا کرتے ہیں؟ اب اللہ نے مہلت دی، اگر تم سچی پکی توبہ کر لو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو معاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو مہلت دیتے ہیں۔ جب قارون زمین میں دھسنے لگا تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 70 مرتبہ پکارا۔ قارون نے 70 مرتبہ پکارا، اے موسیٰ کلیم مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہوگی، میں نے جو تم پر زنا کی تہمت لگائی مجھ سے غلطی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، یہ زمین پر ہم تم کو اختیار دیتے ہیں، جو چاہے تم قارون کے ساتھ میں کرو۔ آپ نے کہا یہ زمین قارون کو پکڑ لے۔ قارون اتنا مالدار تھا کہ اس کے خزانے کے تالے کی چابیاں 40 پہلوان اٹھایا کرتے تھے۔ کتنے پہلوان؟ تو قارون خزانہ سمیت زمین میں دھسنے لگا، خزانہ سمیت، گھٹنے تک گیا، کمر تک گیا، سینے تک گیا۔ وہ بارہا چیخ و پکار کر رہا تھا، اے موسیٰ کلیم مجھے معاف کر دو، میں نے غلطی کی ہے، تم پر تہمت لگائی ہے، میں معافی مانگتا ہوں۔ 70 مرتبہ اللہ تعالیٰ بندوں سے کتنی محبت کرتے ہیں، اس کتاب میں لکھا ہے 70 مرتبہ قارون نے معافی مانگی۔ کتنی مرتبہ؟ جب پورا زمین میں دھس گیا، ہاتھوں کو باہر نکال دیا، مجھے معاف کر دو موسیٰ کلیم، مجھ سے غلطی ہوئی، آپ نے معاف نہیں کیا۔ اس نے کام ہی ویسا کہ زنا کی تہمت لگا نبی اور پیغمبر پر۔ بہرحال قارون زمین میں دھس گیا تو اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی، اے پیارے کلیم موسیٰ، قارون نے تم سے کتنی مرتبہ معافی مانگی؟ جی اللہ 70 مرتبہ قارون نے مجھ سے معافی مانگی۔ اے موسیٰ کلیم تم نے کیا کیا؟ جی اللہ میں نے اس کو معاف نہیں کیا۔ اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ ہم اتنے غفور الرحیم ہیں، قارون نے تم کو 70 مرتبہ پکارا، تم نے اس کو معاف نہیں کیا، اگر وہی قارون ایک مرتبہ ہم کو پکارتا ہم قارون کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کی شان کہ اللہ منافقین سے کہنے اگر تم سچی توبہ کر لو گے، تم جھوٹے بہانے پیش کرنا بند کر دو گے اور تم اپنا جرم قبول کر لو گے کہ ہم جھوٹے بہانوں کے طرف سے تبوک میں نہیں آ سکے ہیں، یا اللہ ہم کو معاف کر دے، میں تم کو معاف کر دوں گا، پھر میرا رسول اور میں خود دیکھوں گا کہ تم اپنے توبہ پر قائم ہے یا نہیں، کیا تم آپ اس کے بعد اللہ کا حکم بجا لا رہے یا نہیں، کیا تم اس کے بعد نمازوں کے پابندی کر رہے یا نہیں، کیا تم اب دل سے مسلمان بن چکے ہیں یا نہیں۔ منافق کہتے ہیں زبان سے مسلمان دل سے کافر، بات سمجھ گئے؟ کیا تم دل سے مسلمان بن چکے ہیں یا نہیں؟ اب ہم تم کو دیکھیں گے، بتاؤ اللہ تعالیٰ کتنے غفور ہے، مہلت دے رہے ہیں۔ ایک دم کبھی دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے کسی قوم کو نہیں پکڑا ہے، پوری دنیا کے اندر آج تک اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو ایک دم نہیں پکڑا ہے، سالہ ہا سال اس کو سدھرنے کا موقع، سنورنے کا موقع دیا ہے۔
دنیا کے اندر کتنی بھی قومیں گزری ہیں، آپ تاریخ اٹھا کر پڑھ لو، سب سے بڑی کتاب قرآن کریم اٹھا کر پڑھ لو، کسی قوم کو اور کسی فرد کو ایک دم اللہ نے نہیں پکڑا ہے، سدھرنے کا، سنبھلنے کا، سنورنے کا سالہ سال اللہ نے موقع عطا فرمایا ہے۔ یہ اللہ کا انصاف ہے، بات سمجھ گئے؟ اور اللہ تعالیٰ کبھی کسی بھی ظلم بولو نہیں کرتے ہیں۔ دوسری چیز لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ، میرے محبوب یہ لوگ تبوک میں نہیں آ سکے، انہوں نے اللہ کے حکم کو نظر انداز کر دیا، آپ ان پر ملامت مت کیجئے۔ کیا مت کیجئے؟ بولو بھائی، ان پر ملامت مت کیجئے، انہیں برا بھلا مت کہیے، انہیں چھوڑ دیجئے، ان سے اعراض نہ کریں، انہیں برا بھلا مت کہیں، کیونکہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ کیا ہے؟ ان کو ملامت کر کے اپنا وقت ضائع مت کرو۔ کیا ہے بھائی؟ جب کوئی انسان دل سے مسلمان ہی نہیں ہے تو اس کو ملامت کر کے اپنا وقت کیوں ضائع کرنا؟ بھائی ابھی فجر کی اذان ہو گئی، چلو یہاں پر کوئی ایسا بندہ رہتا ہے جو دل سے اللہ کو نہیں مانتا، اگر اب وہ نماز نہیں پڑھتا ہے تو ہم کیوں اس پہ ملامت کریں؟ بھائی وہ دل ہی سے نہیں مانتا ہے۔ ارے بات سمجھ رہے ہیں؟ آپ میرے محبوب ان پہ ملامت مت کیجئے، برا بھلا مت کہیے، کچھ چھوڑ دو ان کو، بات سمجھ گئے؟ کیونکہ وہ دل سے مسلمان ہی نہیں ہے، اور اپنا وقت ضائع مت کیجئے۔ اگر انہوں نے توبہ نہیں کی ہی ہے تو ان کا ٹھکانہ دوزخ۔ کیا ہے بولو؟ اور دوزخ ایسی جگہ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، بدلہ ان کے کاموں کا۔ بدلہ کون سے کاموں کا؟ کہ انہوں نے اللہ کے حکم کو نہیں مانا، بات سمجھ گئے؟ اور دوزخ کیسا ہے؟ دوزخ بڑا برا ٹھکانہ ہے۔ سورہ کہف میں اللہ کہتے ہیں دوزخ بڑا برا ٹھکانہ ہے، جزاء بما کانوا یکسبون، یہ ان کے کاموں کا بدلہ ہے۔ بات سمجھ گئے نا؟ تیسرا حکم تیسری آیت میں یہ ہے، یہ لوگ قسمیں کھا کر آپ کو اور مسلمانوں کو راضی کرنا چاہیں گے، اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت فرما دی کہ ان کی یہ خواہش پوری نہ کی جائے۔ بھائی منافقین لوگ میرے محبوب آپ کو اور آپ کے صحابہ کو راضی کرنا چاہیں گے جھوٹے بہانے کر کے، لیکن آپ جو ہے ان سے راضی مت ہونا، ان کی خواہش پوری مت کرنا، اب ان سے راضی مت ہونا، ان کی خواہش کو پوری مت کرنا۔ اور یہ بھی فرما دیا اگر بالفرض میرے محبوب آپ راضی بھی ہو گئے تو ان کو کوئی فائدہ نہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی نہیں ہے۔ میں سمجھ گیا؟ میرے محبوب اگر آپ بالفرض راضی بھی ہو گئے تو کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ اللہ ان سے راضی نہیں ہے۔ اور اللہ کیسے راضی ہو؟ اللہ فرماتے ہیں اللہ کیسے راضی ہو جب کہ یہ اپنے کفر و منافقت پر قائم ہیں۔ بھائی اللہ کیسے راضی ہو جب کہ یہ لوگ اپنے کفر پر اور اپنے منافقت پر قائم ہیں، اور جو انسان اپنے کفر پر اور منافقت پر قائم رہے گا اللہ تعالیٰ کبھی اس سے راضی نہیں ہوں گے۔ تو اس واسطے انسان کو چاہیے
کفر اور نفاق کی چادر اپنے بدن سے نکال کر پھینک دے اور صحیح معنوں کے اندر مسلمان بن جائے۔ جو زبان پر ہو وہی دل میں ہو، اور جو دل میں ہو وہی زبان پر ہو۔ بات سمجھ گئے؟ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ بات سمجھ گئے؟ اس لیے اہل ایمان کو چاہیے کفر و نفاق کے لباس کو نکال کے پھینک دیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لباس کو پہن کر اپنی پوری زندگی گزارے، صحیح معنوں کے اندر مسلمان بنے، اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو ماننے والے بنے، اور اللہ تعالیٰ کی تمام نافرمانی سے بچ کر اپنی زندگی گزارنے والے بنے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔